بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا لیکچر آپ کی سال اول کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ نثر سے ہے، اور آج کا سبق ہے اوور کوٹ، جس کے مصنف غلام باز ہیں۔ تو کچھ تعارف مصنف کے بارے میں۔ غلام باز کا شمار اردو کے چوٹی کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ غلام باز لاہور کے رہنے والے تھے۔ لاہور ابتدائی تعلیم بھی لاہور سے ہی حاصل کی۔ شروع میں بچوں کے رسالے، جس کا عنوان تھا پھول، اس کے مدیر رہے، اور بعد میں دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ جو ان کا ایک مشہور کارنامہ ہے وہ یہ کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی خود نوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا اردو ترجمہ کیا، جس کا عنوان رکھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس عنوان سے ترجمہ کیا۔ ان کی اصل حیثیت اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ افسانہ نگاری ہی ہے۔ ان کے افسانوں میں آنندی، جو ان کا پہلا افسانہ ہے، جاڑے کی چاندنی وغیرہ بہت مشہور ہوئے، اور ان کے اسلوب بیاں کی بات کی جائے غلام باز کے، تو افسانے کی بنیاد، اس کی تعمیر اور دیگر فنی لوازم کا اہتمام بخوبی کرتے تھے اور بڑی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی زبان سادہ اور شائستہ ہے، اور ان کا اسلوب نہایت مؤثر ہے۔ یہ سبق اوور کوٹ صنف کے اعتبار سے بھی ایک افسانہ ہے، اور یہ غلام باز کے مجموعے جاڑے کی چاندنی سے لیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور اس کی ساتھ ساتھ تشریح کریں گے۔ تو سبق شروع کرتا ہوں۔ غلام باز لکھتے ہیں، جنوری کے ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ خرامہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ تراش خراش کا مطلب ہے اپنے ظاہری پن سے، اپنے لباس سے، جو اس کا پہناوا تھا، جو اس کا ظاہری پن تھا، اس سے کافی لگتا تھا فیشنیبل ہے۔ چمکتے ہوئے بال، باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے، جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک آدھ کھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر فیلٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپیٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا۔ یہ سبق کا آغاز جس اقتباس سے کیا ہے، غلام باز نے سب سے پہلے جو مین کردار ہے ایک نوجوان کا، اس کے پہناوا اور اس کی تراش خراش کے بارے میں، اس کی ظاہری پن کے بارے میں یہ پہلا اقتباس لکھا ہے۔
اس سے ہمیں مین کردار کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ جنوری کا جو مہینہ ہے یہ پاکستان میں کیا بلکہ پورے ملک میں شدید سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ مختلف ملکوں میں تو اس مہینے میں برف باری ہوتی ہے جو دسمبر میں شروع ہوتی ہے اور جنوری میں ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں بھی شمالی علاقہ جات میں برف باری ہے، لیکن میدانی علاقوں میں شدید سردی ہوتی ہے۔ اور صنف لکھ رہے ہیں جنوری کے ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان کہ خوش لباس اچھے لباس میں ملبوس ایک نوجوان ڈیولس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ چیرنگ کراس اگر آپ لاہور گئے ہیں یا جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب اسمبلی ہال کے سامنے لاہور کا ایک مشہور چوک ہے جس کا نام چیرنگ کراس ہے۔ تو چیرنگ کراس کی طرف منہ کر کے خرامہ پٹری پر چلنے لگا، یعنی اپر مال سے لوور مال کی طرف آپ جائیں تو چیرنگ کراس ایک چوک آتا ہے۔ نوجوان اپنی ظاہری پن سے بہت فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ اب اس کے ظاہری پن کی تفصیل بیان کی ہے کہ چمکتے ہوئے بال، ظاہر ہے شیمپو کیے ہوں گے، باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے لگائی، بہت ہی، اس کا مطلب بہت باریک سی ایک لائن جیسے ہوتی ہے مونچھوں کی، وہ اس کے چہرے پہ ہے۔ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے، تو اوور کوٹ بھی شو کرتا ہے کہ نہایت سردی کا موسم ہے۔ اور اوور کوٹ جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کے پھول تھا جو آدھا کھلا ہوا، یعنی آدھا کھلا ہوا پھول تھا، پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ اور سر پر سبز رنگ کی فیلٹ ہیٹ سر پہ رکھی ہوئی ہے اور خاص انداز سے ٹیڑھی کر، جیسے اس کے چال ڈالوں سے اس کے پہناوے میں ایک بانکپن ہے۔ اور سفید رنگ کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ میں بیت کی چھوٹی چھڑی جس کو وہ کبھی کبھی مزے میں آ کے گھمانے لگتا ہے۔ تو یہ پہلا پیراگراف جو ہے وہ مین کردار کے بارے میں اس کی پہچان ہمیں کرائی گئی ہے۔ دوسرا مختصر سا پیراگراف اس میں لکھتے ہیں، یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جھاڑی کا زمانہ، سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ افسانے کا آغاز جو انہوں نے کیا ہے کہ جنوری کا مہینہ ہے اور دن بتایا ہفتے کا ہے، اور سال لکھ دیا جس طرح میں نے کہا کہ جنوری کا مہینہ سخت سردی کا مہینہ ہوتا ہے، تو شدید سردی کا مہینہ ہے، جاڑے کا زمانہ، سرد اور تند ہوا جو چل رہی ہے وہ ایک تو بہت ٹھنڈی ہے، وہ اتنی تیز ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی تیز دھار آلہ جو ہے اس سے جسم پہ وار کیا گیا ہو، اس طرح سے ہوا لگتی ہے آگے۔ لیکن اس نوجوان نے جو اوور کوٹ پہنا جو بہت گرم ہے، اس کی وجہ سے اس کو سردی محسوس نہیں ہو رہی، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ سردی ہے، وہ بڑے سکون میں پھر رہا ہے۔ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کڑکڑاتے جھاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ غلام عباس زندگی کو اور انسانی نفسیات کو بہت سمجھتے تھے، گہرا مطالعہ انسانی نفسیات کے بارے میں۔ یہ ایک جملہ بتا رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ تو تیز قدم سردی میں تیزی، جب اس ٹائم لوگ تیز چلتے ہیں جب بہت سردی لگ رہی ہو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اپنی منزل اپنے مقام پہ پہنچے، اپنے گھر پہنچے اور جا کے اپنے آپ کو سردی سے بچائیں۔ دوسرا، تیز چلنے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور سردی کی شدت میں تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے، سردی جو محسوس ہوتی ہے اس احساس میں کمی آ جاتی ہے۔ سر نیکسٹ پیراگراف میں لکھ رہے ہیں، اس کی چال ڈھال سے ایسا بانکپن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے
مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی آ کر اسے دیکھ کر رکی، میں اسے نو تھینک یو کہہ کے اسے بھی ٹال دیا۔ تو یہ بھی ایک سائن نفسیات کی بات ہے کہ جب بھی آپ باہر اچھا لباس پہن کے جائیں، چاہے آپ اس نوجوان کی طرح چہل قدمی کر رہے ہوں، لیکن تانگے والے، اب تو تانگا نہیں ہے، پرانے وقت میں تانگا چلتا تھا، اب تو تانگے کہیں گاؤں میں چلتے ہیں، شہروں میں تو ختم ہو گئے۔ جو بھی سواری یعنی رکشہ ہے، ٹیکسی ہے، تو وہ آپ کے بالکل قدموں کے پاس آ کے بریک لگائیں گے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ میری سواری جو کرائے پہ لیں اس سے بیٹھ جائیں۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ نوجوان ازاری پان بڑا فیشنیبل ہے، وہ لگتا ہے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو تانگے والے تیزی سے آ کے پوچھتے ہیں کہ آگے بیٹھ جائیں، لیکن وہ اپنے چھڑی کے اشارے سے ہی انہیں نہیں کہہ دیتا کہ نہیں جانا۔ اور پھر لکھا کہ ایک ٹیکسی والا بھی آ کر رکا، ایک اسے نو تھینک یو کہہ کر اس سے بھی ٹال دیا۔ اس سے آگے لکھتے ہیں، جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی چونچالی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ چونچالی کہتے ہیں مستعدی، یعنی کہ اس پہ سستی نہ تھی۔ مال روڈ کی بات ہے، جیسے جیسے مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچے، اپر مال سے لوور مال کی طرف آئیں تو ریگل روڈ سے پہلے ہی جو کہا کہ جیرنگ کراس اسمبلی ہال کے سامنے کا چوک ہے، اس سے آگے دونوں طرف جو ہے وہ مارکیٹیں شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ پلازا ہیں جہاں پہ رونق ہوتی ہے، روشنیاں جل رہی ہوتی ہیں، اور یہ پوری آگے پوری سڑک پنجاب یونیورسٹی تک جو ہے وہ بازار ہے، دونوں طرف مارکیٹیں ہیں اور بڑی بارونق ایریا ہے۔ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جا رہا، اس کی چونچالی بڑھتی آ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے، جب انسان بارونق ایریا کی طرف جائے گا جہاں لوگوں کا رش ہو، روشنیاں جل رہی ہوں، تو زندگی نظر آتی ہے، اس میں انسان کی طبیعت میں خود سے ہی ایک مستعدی آتی ہے اور اس کا دل تھوڑا شرارتی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک دھن نکالنے لگا۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بار کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ مول بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس کی طبیعت کی چونچالی ہے، مستعدی ہے، اس کی طبیعت میں باغپن ہے اور جوان ہے، جوانی کی بھی ایک اپنی کیفیت، ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ نوجوان اپنے ہر انداز سے جو ہے وہ پر رونق نظر آ رہا ہے کہ زندگی سے اسے پیار ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ تو غلام عباس نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ کردار نگاری کی ہے۔ تو کردار نگاری میں بھی غلام عباس کو مہارت حاصل ہے، بہت صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی۔ مال روڈ پہ ہی لارنس گارڈن بھی ہے، تو راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس طرف چلتا رہا۔ یاد رکھیں کہ چیرنگ کراس کا ذکر پہلے آیا ہے، وہ چیرنگ کراس پہ نہیں پہنچا، چیرنگ کراس بہت پیچھے ہے۔ تو ڈیوس روڈ اگر آپ لاہور جائیں تو اسٹیشن کی طرف سے آپ مال روڈ پہ جانا چاہیں تو راستے میں ڈیوس روڈ سے گزریں گے اور اپر مال پہ آپ جا نکلیں گے، اور اپر مال پہ چند قدم آگے چل کر آپ کے الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ یہ باغ ہے جس کا ذکر ہے لارنس گارڈن۔ لاہور کا ایک بہت مشہور و معروف باغ ہے جسے باغ جنابی کہتے ہیں، اور یہاں لوگ روز آ کے چہل قدمی کرتے ہیں، اور اپنی کوئی تو سیر کرنے آتا ہے، چہل قدمی کرنے آتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ وہاں پہ پکنک منانے آتا ہے، کوئی وہاں اسٹڈی کرنے آتا ہے۔ مختلف لوگ اپنے اپنے مشغلے وہاں پہ جو ہیں وہ اپناتے ہیں۔
تو یہ اب چیئرنگ کراس ہے، اس سے تھوڑا آگے آئیں گے تو اسی ہاتھ پہ آپ کو جو ہے وہ زو نظر آئے گا، اور تھوڑا آگے آئیں تو دائیں طرف آپ کو جو ہے وہ الحمرا تھیٹر نظر آئے گا۔ تو یہ اسی روڈ کی بات ہو رہی، اپر مال سے لوور مال کی طرف جاتے ہوئے۔ تو کہہ رہے کہ راستے میں جب لارنس گارڈن اس کے دوسری طرف نظر آیا اس کو، چونکہ شام کا وقت تھا اور سخت سردی بھی تھی، تو یہ باغ سردیوں میں شام کو ہی اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں تو لیٹ نائٹ تک، رات 10 بجے تک اس میں رونق رہتی ہے، اس سے بھی لیٹ لوگ جو ہیں وہاں پہ چہل قدمی کرتے ہیں۔ تو مصنف لکھ رہا ہے، کیونکہ مصنف لاہور کا رہنے والا ہے، اس کو یہ ساری باتیں بڑے اس کے گہرے مشاہدے میں ہیں، تو وہ لکھ رہا ہے کہ اس وقت شام کے دھندل کے اور سخت کوہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس وقت ادھر کا رخ نہ کیا، چونکہ رونق نہیں تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں طرف چلے گئے تھے، باغ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا رومال نکالا، جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں اڑس لیا تھا۔ آستین یعنی بازو جو ہے، شرٹ کے بازو، قمیض کی بازو۔ تو کہہ رہا ہے اس نے چونکہ اوپر اوور کوٹ پہنا تو اوور کوٹ کی بائیں جو بازو ہے اس میں اٹکا لیا تھا، اڑس لیا تھا، اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ گر جم گئی ہو تو اتر جائے۔ یعنی وہ اپنا بہت خیال رکھ رہا ہے، اپنے لباس کا بھی اور اپنے جلد کا، چہرے کا بھی، کہ سردیوں میں چلتے ہوئے اگر کوئی گرد چہرے پہ جم گئی ہے تو اس نے وہ رومال جو کوٹ کی بائیں بازو میں اٹکایا ہوا تھا اس کو نکالا اور چہرہ صاف کیا، چہرے کی جلد صاف کی، تو کوئی گرد اگر جم گئی تو صاف ہو جائے۔ پاس ہی گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے ایک بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے، وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ بچے کچھ دیر تک اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل مصروف رہے، مگر جب وہ برابر تکے ہی چلا گیا تو وہ رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے، اور پھر اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکڑے ہی سے چلے گئے۔ تو یہاں پہ بھی انسانی نفسیات، بچوں کی نفسیات کی بات کر رہا ہے مصنف، ایک گہرا مشاہدہ ہے انسانی نفسیات کا۔ تو یہاں لکھ رہے ہیں وہ کہ گھاس کے ایک ٹکڑے پر، یعنی ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس پہ گھاس اگی ہوئی ہے، اس سے کچھ بچے ایک بڑی گیند سے کھیل رہے تھے۔ تو یہ نوجوان ان کو کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ بچے پہلے تو بے پرواہ ہو کر، لاپرواہ ہو کر کھیلتے رہے، ان کا توجہ نہیں ہے اس نوجوان کی طرف، لیکن جو ہی اس نوجوان کو دیکھا تو ہنستے ہوئے بھاگتے اس کے پیچھے وہاں چلے گئے۔ تو بچے اپنی کھیل میں مگن ہوں، اپنے کام میں مگن ہوں، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ انہیں کوئی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، تو وہ کھیلتے رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ لیکن جو ہی انہیں یہ احساس ہو کہ انہیں تکے جا رہا ہے مسلسل، تو ظاہری بات ہے بچے شرما جاتے ہیں۔ یہ صرف بچے نہیں، بڑوں کی بھی نفسیات ہے کہ اگر آپ کسی بڑے کی طرف بھی اگر مسلسل غور سے دیکھتے جائیں تو آپ کی نظروں کی جو شعاعیں اسے محسوس ہوں گی، اور وہ مڑ کے آگے دیکھے گا اور آپ سے پوچھے گا بھائی خیریت ہے، جتنا آپ دیکھ رہے ہو۔ تو بچے ہیں جو پوچھ نہیں سکے، شرماتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ہنستے ہوئے اس میدان سے ہی واپس ٹکڑے، زمین کا ٹکڑا گھاس ہوئی تھی وہیں سے چلے گئے۔ اب یہ منظر نگاری ہو رہی ہے، کردار نگاری کے ساتھ ساتھ منظر نگاری، وہ راستے میں بتائے جا رہے ہیں لاہور کے، جو اس کے نوجوان کے راستے میں آ رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لاہور کے اس راستے پہ پیدل چل رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ مصنف کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کے مین کردار کے ساتھ ساتھ ہم بھی سیر کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں سارا کچھ۔ بہت خوبصورت کردار نگاری اور منظر نگاری کر رہے ہیں۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کے خالی بینچ پر پڑی اور وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ شدت ناخوشگوار نہ تھی۔ تو ظاہر ہے سردی کے موسم میں شام کے بعد رات ہونی ہے، آہستہ آہستہ وقت ڈھلتا جا رہا ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو جا رہا ہے۔ تو چلتے چلتے اس نے سوچا کہ تھوڑا سا بیٹھ بھی جاؤں، ٹانگوں کو آرام بھی دے لوں، تو تھوڑی ہلکی پھلکی شاید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔
اس لیے سیمنٹ کے خالی بینچ پر وہ نوجوان بیٹھ گیا، اور پھر لکھا ہے کہ مال روڈ پر موٹروں اور بائیسیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تو تھا ہی، پٹری پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ علاوہ ازیں سڑک کی دورویا دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا۔ جن کا کم نصیبوں کو تفریح طبع کی استطاعت تھی نہ خرید و فروخت کی، وہ دور سے کھڑے کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ تو اب مزید آگے بڑھتے ہوئے میں نے بتایا کہ دونوں طرف لاہور کی مال روڈ جو ہے، دونوں طرف پہ جو ہے وہ بازار شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لکھ رہے ہیں کہ مال روڈ پر موٹروں اور بائیسیکلوں میں، پرانے وقتوں کی بات ہے، اب تو بائیسیکل دیکھنے کو نہیں ملتی، بہت ہی کم، اور مال روڈ پہ تو آپ کو شاید ہی نظر آئے، باقی چھوٹی روڈ میں محلوں میں آپ کو بائیسیکل نظر آتی ہے، ورنہ اب تو وہاں پہ کاروں کا تانتا لگا ہوتا ہے، یا موٹر سائیکلیں بہت کم آپ کو نظر آتی ہیں، زیادہ کار کی سواری والے ہوتے ہیں۔ تو موٹر سائیکل بھی چونکہ یہ سواری ان ہے، زیادہ تر جو ایوریج طبقہ اس کے بعد موٹر سائیکل ہی ہوتی ہے، تو سائیکل کا ذکر آج کل نہیں ہے۔ یہ پرانے جب لکھا ہے اس وقت، یہ تھوڑا پرانا وقت ہے، اس میں واقعی ایسا تھا۔ تو رش بتا رہے ہیں کہ شام کے بعد لوگ اپنے کاموں سے واپس اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تو ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی سائیکلوں پہ تھے، کوئی موٹر سائیکلوں پہ تھے، اور بہت سارے فٹ پاتھ پر پیدل بھی چل رہے تھے، اور سڑک کے دورویا، سڑک کے دونوں اطراف، دونوں جانب جو ہے وہ دکانوں میں لوگ خریداری بھی کر رہے تھے، اور جن کا نصیبوں کو نہ تفریح طبع کی استطاعت تھی نہ خرید و فروخت کے، دور ہی سے کھڑے کھڑے تفریح گاہوں دکانوں کے رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ تو جنہوں نے شاپنگ کرنی ہے وہ تو دکانوں کے اندر ہوتے ہیں، اور جنہیں استطاعت نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، وہ دکانوں کے باہر سے ہی ان کو دکانوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں ونڈو شاپنگ کرنا، یا ان چیزوں کو دیکھ کے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں۔ غریب لوگ ہیں جن میں ان بڑی بڑی دکانوں میں جانے کا حوصلہ نہیں ہے، اور استطاعت نہیں، حیثیت نہیں ہے ان کی، تو وہ دور ہی سے کھڑے کھڑے ان دکانوں کی روشنیوں کو اور ان میں پڑی ہوئی پروڈکٹس چیزوں کو دیکھ کر ہی اپنی حسرتوں کو دباتے رہتے ہیں، اپنی آرزوؤں تمناؤں کو دباتے رہتے ہیں اور جی بہلاتے ہیں۔ اور اس سے اگلے پیراگراف میں لکھ رہے ہیں، جو ہم آج کا ہمارا آخری اقتباس ہوگا، کہ نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب جو سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا ہے، چونکہ پیدل چل چل کے شاید تو تھک گیا ہے، تو وہاں بیٹھ گیا کچھ سانس لینے کے لیے، تو ان کی نظر اس کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ جو لوگ وہاں سے پیدل چل رہے ہیں فٹ پاتھ پہ، نوجوان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو وہ ان کے مثلا لکھتا ہے کہ چہروں کو کم دیکھ رہا تھا، بلکہ ان کے لباس کو زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور معائنہ کر رہا تھا۔ ان میں ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ تھے، ہر وضع یعنی ہر انداز، ہر پہناوے کے اور ہر پیشہ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلباء اور طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو، زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ جو مصنف لکھ رہا ہے کہ ہر کماش سے، ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے، تو یہ لوگ ظاہر ہے اس وقت شام کے بعد اپنے اپنے کاموں سے نکل کر، اور طلباء اکیڈمیوں سے یا لائبریری سے نکل کر واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، جن کا رش وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، تو سردی بہت زیادہ ہے، تو اوور کوٹ تو لمبا ہوتا ہے، آپ گھٹنوں سے نیچے تک، تو سردی لگنے نہیں دیتا، کور کر لیتا جسم کو پوری طرح، تو زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔
اور پھر لکھا ہر قسم کے ہو، تو اوور کوٹ کی قسموں اور کائنڈس کے متعلق ہمیں یہاں مصنف تھوڑا سا بتا رہا ہے کہ کون سی قسمیں تھیں۔ کراکلی کے بیش قیمت اوور کوٹ، کراکلی کی ٹوپی بھی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، وہ ایک بہت ہی گرم کپڑا ہوتا ہے جو غالباً کسی جانور کی کھال سے بنتا ہے۔ تو کراکلی کے بیش قیمت بہت قیمتی اوور کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک جن نیلام میں خریدا گیا ہو۔ تو ظاہر اوور کوٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں پہننے کا رواج بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہر کسی کی استطاعت میں نہیں ہے۔ اوور کوٹ بہت مہنگے داموں بکتے ہیں، تو یہاں لکھ دیا نیلام سے کہ کہیں نیلام ہو رہے ہیں تو سستے داموں لوگ خرید رہے ہیں۔ تو زیادہ لوگوں نے جو اوور کوٹ پہنے، تو مصنف کا یہ مشاہدہ ہے کہ زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ نیلام سے خریدے ہیں، سستے خریدے ہیں، کیونکہ مہنگا اوور کوٹ خریدنے کی ہر کسی میں استطاعت نہیں ہوتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ۔